راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، تحائف دینا بہت اچھی بات ہے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن آج کل یوں ہو گیا کہ یہ ساری کی ساری باتیں سیاست کی نظر ہو گئی ہیں۔ ہم صرف تحفہ بھی اسی کو دیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ ہے کہ کل کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس بندے پر ہم پیسے خرچیں تو وہ بندہ جو ہے بدلے میں ہمارے کام آئے گا۔ یہ خالص محبت نہیں ہے، وہ کسی دور میں ہوا کرتی تھی جب ہم ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتے تھے، دوست کو اور اسی طرح سے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، یا کسی بھی طرح سے کوئی تعلق بن جاتا تھا تو ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان تحفوں کی جن کے پیچھے سیاست جو ہے وہ کار فرما نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ مادی چیزیں نہیں ہیں، میٹیریلسٹک چیزیں نہیں ہیں جناب۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو پورے دل سے دعا دیں۔ کوئی بھی کام اپنا شروع کرتا ہے تو ہم ضرور اس کے لیے دعا کیا کریں۔ ہم بیاہ شادی پر جاتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے ہم کوئی اچھی چیز اس کو تحفے میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ شخص بھی کہتا ہے جی کمال ہے، اور دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کمال کا تحفہ ہے۔ لیکن ایک تحفہ لازمی دینا چاہیے جو صرف اس شخص کو پتا ہو، آپ کو پتا ہو اور خدا کو پتا ہو، اور وہ کیا ہے؟ خلوص نیت سے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کے ازدواجی سفر کو مبارک ٹھہرائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں تو کوئی بھی شخص ہے، اگر ہم اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور نظر انداز کر کے ہم اسے تھپکی دیتے ہیں اور پیار سے ہم اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک تحفہ ہے کہ ہم نے اس کی عزت نفس کو بھی برقرار رکھا، اس کی اصلاح بھی کر دی اور اس سے محبت بھی کی۔ اس سے آگے بڑھیں جناب تو ہم اپنا ہنر جو ہے وہ کسی دوسرے کو منتقل کر کے اسے ایک بہت بڑے تحفے سے نواز سکتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اچھا روزگار بھی اپنا لے اور وہ معاشرے کا باعزت شہری بھی بن جائے۔ یہ وہ تحائف ہیں جن کا تعلق براہ راست خدا سے ہے اور پھر انسانیت سے ہے۔ اس میں کسی بھی طرح سے ہماری سیاست یا ہمارا مفاد وہ آڑے نہیں آتا، اور یہی وہ تحفے ہیں جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ آئیے، پہلے بھی ہم تحفے دیتے تھے، اب ہم اس طرح کے تحائف کو ایک دوسرے کو دینا اور ایک دوسرے سے لینا شروع کریں۔ یہ کر کے دیکھیے تو پھر مشاہدہ کیجیے گا، ایک عجیب سی خوشی ہمارے چہروں پر ہمیشہ رہے گی، ایک عجیب سی مسکراہٹ، ایک بڑی مطمئن سی مسکراہٹ ہمارے چہروں پر رہے گی۔ خدا ہم سے راضی ہوگا اور ہمارا ہر ایک کام بابرکت ہوگا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ اب میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز۔ شہزاد سمسون صاحب کا میسج ہے، فرماتے ہیں آداب و تسلیمات۔ پی سی آر ایم کا پروگرام راہ زندگی ایک بار پھر روحانیت اور فکری رہنمائی کا خوبصورت امتزاج ثابت ہوا۔ پروگرام کا آغاز پرخلوص دعا سے ہوا جس نے ماحول کو روحانی سکون سے بھر دیا۔
خواتین کے حقوق پر کی گئی گفتگو نہایت جامع اور مؤثر تھی، جس میں عورت کے احترام اور اس کے خداداد مقام کو واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک اور منتخب کلام نے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا اور ایمان کو تازگی بخشی۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائی شہزاد سمسون، آپ نے بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کیا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا میسیج ہے وہ ہے ہمارے پیارے بھائی ذیشان سیف الملوک صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق ہے ساہیوال سے۔ لکھتے ہیں محترم جوشوا صاحب اور امجد رشید صاحب، آداب و تسلیمات۔ پی سی آر ایم کے مقبول پروگرام راہ زندگی کا انعقاد حسب روایت ایک پر اثر اور روح پرور دعا سے ہوا، جس نے پورے پروگرام کے ماحول کو روحانی کیفیت سے بھر دیا۔ دعا کے یہ لمحات دلوں کو سکون اور ذہنوں کو یکسوئی عطا کرنے کا باعث بنے۔ آج کے پروگرام کا مرکزی موضوع خواتین کے حقوق تھا، جس پر نہایت سنجیدہ، مدلل اور بامعنی گفتگو کی گئی۔ اس گفتگو میں اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا کہ عورت عزت و احترام کی مستحق ہے اور اس کے حقوق کا تحفظ ہر فرد کی اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام نہایت خوبصورتی سے دیا گیا کہ عورت خدا کی تخلیق ہے اور اسے اسی نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ پروگرام میں شامل تلاوت کلام پاک نے سامعین کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا اور روحانی رہنمائی فراہم کی۔ پیش کیا گیا کلام تیرا کلام زمانے میں ہے خداوندہ اپنے اندر گہرا پیغام اور روحانی تاثیر رکھتا تھا، جسے سن کر دلوں میں ایمان تازہ ہو گیا۔ اس عمدہ انتخاب اور پیشکش پر پی سی آر ایم کی پوری ٹیم داد کی مستحق ہے۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائی ذیشان سیف الملوک، آپ نے بھی بڑے اچھے الفاظ میں ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا، یہ ہماری آپ سے درخواست ہے اور امید ہے کہ آپ اسی طرح سے ہمیں لکھتے رہیں گے۔ رشید ناز صاحب کی جانب سے یہ میسج ہے اور ان کے ساتھ شامل ہیں ناز ریڈیو لسنرز کلب کے باقی ممبران بھی۔ لکھتے ہیں محترمہ عظمی یونس اور آکاش ایمینول صاحب، آداب کے ساتھ سلام قبول ہو، خیریت کا طالب بخیریت۔ پروگرام راہ زندگی عظمی یونس صاحبہ کی دلنشین آواز میں سماعت کیا۔ جو ہی آپ کی پرسوز اور شفاف آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، دل و دماغ خود بخود پروگرام کی طرف محو ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ کی ابتدائی گفتگو میں محبت، خلوص اور اپنائیت کی جھلک نمایاں تھی اور ہمیشہ کی طرح آپ کی دعا نے دل کو تازگی بخشی۔ واہ کیا خوبصورت انداز تھا جس میں آپ نے ہمیں ہمارے بچپن کی یادوں میں لے جا کر کھڑا کیا۔ وہ سنہرے دن جب نہ فیصلوں کا بوجھ تھا اور نہ زندگی کی بھاری ذمہ داریاں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ زندگی کا یہی اصول ہے، جب ہم ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے تو معاشرہ بھی ہمیں قبول نہیں کرتا۔ عظمی یونس صاحبہ، آج کی گفتگو نہایت بامعنی اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ آج کی تلاوت مقدس اور حمدیہ گیت نے پروگرام کی روح کو مزید جلا بخشی اور سماعت کو سرشار کر دیا۔ بہت بہت شکریہ رشید ناز صاحب، ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ اور اتنے اچھے فکروں کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں حوصلہ دیا ہے، اور یقیناً جب آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہم اور بھی اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پروگرام کو لے کر آتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تھے جی آپ کی جانب سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا۔ پروگرام میں خط لکھ کر بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ کال یا میسج کے لیے 0316 74 77 655 یعنی 031674777655۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے اور یوٹیوب چینل ہے PCRM TV کے نام سے۔ ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے جناب۔ فی الحال پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ خدا نے انسان کو جو عقل و سمجھ اور صلاحیت دی ہے، اسی کی بنا پر وہ خدا کی بنائی ہوئی قدرت کو سمجھنے کے قابل ہو رہا ہے اور نئی نئی چیزیں بھی ایجاد کر رہا ہے، جس نے ہماری زندگی کو آسان کر دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ انسان کی عقل و سمجھ اور صلاحیت ہی کی وجہ سے ممکن ہو پا رہا ہے۔
اگر ہم معجزاتی طور پر سن 1900 سے ذہین ترین افراد کو آج کی دنیا میں لے آئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ جن مسائل نے انسان کو صدیوں سے پریشان کر رکھا تھا، ہم نے ان کا حل بڑی حد تک تلاش کر لیا ہے۔ صرف 100 سال پہلے لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وراثت اگلی نسلوں کو کیسے منتقل ہوتی ہے، اور یہ کہ ایک خلیہ کیسے تقسیم ہو کر پورا جاندار بن جاتا ہے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایٹم کی اندرونی ساخت بھی ہوتی ہے، حالانکہ خود لفظ ایٹم کا مطلب ہے ناقابل تقسیم۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کائنات یا زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ آج بنیادی دریافتوں کی بدولت ہم ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، یا پھر کم از کم کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ان جوابات نے ہماری کائنات کے بارے میں اور خود اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں تصور بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم جن چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ بھی بنیادی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی وجود میں آئیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تقریباً ہر ایجاد کے پیچھے ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی دریافتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو بنیادی دریافت صدیوں پرانی ہوتی ہے۔ نیوٹن کے حرکت کے قوانین کو سمجھے بغیر جیٹ انجن یا راکٹ ایجاد کرنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ ان 100 سالوں میں سائنس میں کئی بڑے بڑے لمحے آئے، جیسے کہ ڈی این اے کی ساخت دریافت کی گئی، لیکن خود یہ دریافت بھی ڈارون اور مینڈل کی وجہ سے ہی ممکن ہو پائی، اور اس نے بعد میں بائیو ٹیکنالوجی کے لیے دروازے کھول دیے۔ آج ہم انسان کے مکمل ڈی این اے، جسے جینوم کہتے ہیں، اس کو سمجھ کر یہ جان سکتے ہیں کہ جینیاتی بیماریاں کیسے لاحق ہوتی ہیں اور انہیں ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک بچی کے جینز میں تبدیلیاں لا کر اسے لاحق کینسر کا مرض بھی دور کر دیا ہے۔ تاہم انسانی جینوم اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ابھی حال ہی میں شروع کیا ہے کہ جینز کیسے ماحول کے ساتھ مل کر ہمارے جسم کا نظام چلاتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری نے ہمیں یہ بتایا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ 100 سال قبل اس سوال کا جواب تو صرف مذہب ہی دے سکتا تھا۔ جب ہمیں پتا چلا کہ کائنات جامد نہیں ہے بلکہ مسلسل پھیل رہی ہے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں، تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ آغاز میں تمام مادہ ایک ہی جگہ پر مرکوز تھا اور کائنات ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس علم نے ہمیں سب سے بڑے سوال کا جواب دینے کے لیے مواد فراہم کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہر چیز کہاں سے آئی۔ اس سے ہمارا ننھا سا سیارہ مزید چھوٹا لگنے لگا ہے، تاہم ہمارے اندر جو علم کی تڑپ ہے اس نے ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچا لیا ہے۔ آج کے دور کی ایک انتہائی عام چیز یعنی اسمارٹ فون بھی کئی بنیادی دریافتوں کی مرہون منت ہے۔ یہ اپنے اندر موجود کمپیوٹرائز گریڈڈ چپ کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اس وقت کمپیوٹر نئی دریافتوں میں مدد دے رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دنیا کے بارے میں تصور بدلتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان ایسی مشینیں موجود ہیں جو خود سیکھ سکتی ہیں اور وہ ہماری دنیا کو بھی تبدیل کر رہی ہیں۔ کمپیوٹر صحت اور سماجی میدانوں میں پیش رفت کے وسیع امکانات رکھتے ہیں، اور جلد ہی ہم اپنے درمیان بغیر ڈرائیور والی کاریں اور جدید روبوٹ دیکھ سکیں گے، لیکن ہمیں اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہمیں ان مشینوں کو کس حد تک دخل اندازی کی اجازت دینی ہے۔ ایجادات اخلاقی طور پر نہ تو اچھی ہوتی ہیں اور نہ ہی بری ہوتی ہیں، لیکن ہمارا استعمال انہیں اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ ایک دریافت نے ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور وہ ایٹم کی تقسیم تھی۔ اس دریافت نے دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار ایجاد کرنے کی راہ ہموار کی۔ سائنس خود ہمارے بارے میں اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں جاننے کی جستجو ہے، اور اسی جستجو نے ہمارے دنیا کے بارے میں تصورات بھی بدل ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہمارا معیار زندگی پہلے سے کہیں بہتر ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے صرف سائنسدانوں پر ہی اثر نہیں ڈالا، ان کا انحصار ثقافتی، معاشی اور سیاسی عوامل پر بھی ہے۔ سائنس انسانی علم کی فتح ہے، اور اس کی تفہیم اور استعمال سے ہمیں عقل مندانہ فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ تحائف جو ہیں ان کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن آئیے ہم مادی چیزوں کو چھوڑ کر جو حقیقی چیزیں ہیں ان کے تحائف دینا ایک دوسرے کو شروع کریں۔
اس میں ایک بہت بڑا تحفہ جو ہے وہ وقت کا بھی ہے. جب ہم کسی بھی دکھی انسان کو وقت دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اپنے کام کاج چھوڑ چکا ہے، وہ گر گیا ہے، وہ گھائل ہو گیا ہے، ہم اس کے روحانی زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، بناتے سنوارتے ہیں اور پھر سے لا کر میدان میں کھڑا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جو اس طرح کے تحفے وصول کرتے ہیں، ہمیں ان کی بھی قدر کرنی ہے جو لوگ ہمیں اس طرح کے تحائف سے نوازتے ہیں. وہ کیا بابرکت لوگ ہوتے ہیں اور کیسے اعلیٰ ظرف کے مالک ہوتے ہیں کہ اپنی قیمتی چیزیں ہمیں دیتے ہیں تاکہ ہم بھی انہی کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اچھی زندگی گزار سکیں. خدا ایسے تمام لوگوں کو برکتوں سے نوازے. ہمیشہ ہمارے دلوں سے ان کے لیے دعائیں نکلتی رہیں گی. آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں سلسلہ یوتھ ٹاک. سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. یوتھ ٹاک کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یوتھ ٹاک کا ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بڑا معلوماتی ہوگا اور بہت ساری احتیاطی تدابیر بھی جو بتائی جاتی ہیں وہ آپ کے لیے محفوظ رہنے کا اور صحت مند رہنے کا سبب بنے گی. تو ہم بات کر رہے ہیں جی اسموک کے بارے میں اور اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں. جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ جو آپ کی باڈی ہے وہ ہائیڈریٹ رہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بیماریوں سے بچا جا سکے. کیونکہ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کے انرجی لیولز ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ اچھے مشروبات جو ہیں وہ ان کو استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکتا ہے انڈور ایکٹیویٹیز کو ترجیح دیں، باہر جانے سے گریز کریں اور زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکتا ہے گھر میں وقت گزاریں اور بار بار اپنے چہرے، آنکھوں اور ہاتھوں کو دھوئیں تاکہ جرم سے بچا جا سکے. اور آنکھوں کو ملنے سے بھی گریز کریں. اگر آنکھوں میں خارش ہو رہی ہے یا مٹی پڑ گئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ملنے سے گریز کیا جائے. اور گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند رکھا جائے. شام کے وقت اور صبح کے وقت جب دھوپ نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ کھڑکیاں اور دروازے بند ہوں. اور ٹھنڈے مشروبات جو ہیں ان کو پینے سے آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کا گلا جو ہے وہ خراب نہ ہو سکے. اور بازاروں اور گلیوں یا سڑکوں میں پیدل چلنے سے بھی گریز کریں. کوشش کریں کہ گھر میں رہیں. اور گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی آنکھوں پر چشمے کا استعمال کریں اور ساتھ میں ماسک بھی استعمال کریں تاکہ آلودگی سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ سر پر ٹوپی یا رومال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور سفر کے دوران جو ہے اپنی آنکھوں کو بار بار پانی سے دھوئیں اگر آپ کو خارش یا کسی طرح کی جلن محسوس ہو رہی ہے. اور لباس جو ہے وہ ہلکا اور ڈھیلا ڈھالا پہنے. بالکل جی. فیس ماسک جو ہے وہ ایک فلٹر کا کام کرے گا. جی، جو ہوا ہم اپنے اندر سانس کھینچ رہے ہیں وہ پھر اس ماسک سے جو ہے وہ فلٹر ہو کے ہمارے اندر جائے گی. گو ہم 100% تو یہ حفاظت نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اس آلودہ ہوا کو اندر لینے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ ماسک کا استعمال کرے. کپڑے کے ماسک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ خود بھی ماسک بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماسک مل جاتے ہیں جو انڈسٹریلی تیار کیے جاتے ہیں اور ان ماسک کا استعمال کر کے ہم اپنے لنگس کو اس آلودہ ہوا سے بچا سکتے ہیں. اور ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت جیسے آپ نے بتایا کہ چشمے سے کرتے ہیں، تو یہ سب احتیاطی تدابیر ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہیں اس سارے اسموک کے اثر سے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی ایک ضروری قدم اٹھا سکتے ہیں کہ جو کسان حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فصلوں کی باقیات کو زمین سے اکھاڑ کر یا تو اس کو کوڑے میں پھینک دیں یا پھر اس کو زمین دوز کریں تاکہ وہ جو ہے وہ اچھی ایک آرگینک کھاد کے طور پر استعمال اس کو کیا جا سکے اور جو اسموگ ہے اس سے بچا جا سکے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو سبز کچرا ہے، آرگینک کچرا جسے ہم کہتے ہیں، اسے جلانے یا اسے باقی کوڑے میں شامل کرنا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو دانائی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک زمین کے لیے ایک بڑا خزانہ ہے. اس کی کھاد میں اضافہ کرنے کے لیے اگر آپ اسے عام کچرے میں شاپرز کے ساتھ اور دوسرے ان آرگینک کچرے کے ساتھ شامل کریں گے تو آپ نے تو اسے ضائع کر دیا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ
جو ہمارے گھروں میں سبزیاں یا پھل ہیں ان کا جو کچرا ہے اسے الگ رکھیں اور زمین میں کوئی کھڈا بنا کر اس میں اس کچرے کو دبائیں اور اسے دبانے سے وہ زمین کا حصہ بن جائے گا, ڈی کمپوز ہو جائے گا, اور ڈی کمپوز ہونے کے بعد وہ ایک بڑی اچھی کھاد بن جائے گی. ہاں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مالی ہوتے ہیں وہ بھی جو اسی موسم میں پتے گرتے ہیں درختوں سے, ان پتوں کو اکٹھا کر کے انہیں جلا دیتے ہیں, اور حکومت نے اس پر بڑی سخت پابندی بھی عائد کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف FIR بھی ہو سکتی ہے یا اس کو جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے. تو ان باغبانوں سے جو ہے یہ گزارش ہے کہ پتوں کو اس موسم میں بالخصوص نہ جلائیں, بلکہ کبھی بھی پتوں کو جو ہے وہ جلانے سے گریز کرنا چاہیے, یا ماحولیاتی آلودگی کا, اسموگ میں اضافے کا سبب بنتا ہے. انہی پتوں کو زمین میں دبانے سے ان کی اچھی کھاد بنائی جا سکتی ہے. اور ہمیں وہ 3 جو ڈبے ہیں کچرے کے, وہ لال, پیلا اور ہرا, ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے کہ جو ہرا سبز کچرا ہے اسے ہرے ڈبے میں ڈالیں, اور کچھ ایسا کچرا ہے جو جلدی جو ہے ڈی کمپوز ہو جاتا ہے اسے پیلے اس بن میں ڈالیں, اس ٹوکری میں ڈالیں, اور جو نہیں ہوتا یا خطرناک قسم کا جو ہے وہ ٹاکسک کچرا ہے اسے لال باکس میں ڈالنا چاہیے. سو سامعین, اس عادت کو بھی اپنائیں کہ ہم اپنے گھروں میں کم از کم 2 قسم کے ڈبے رکھیں. ایک ڈبے میں ہم وہ کچرا ڈالیں جو قابل ریسائیکل نہیں ہے, اور ایک جو ہے ڈبے میں آپ سبز کچرا ڈالیں, ہرا کچرا ڈالیں, جس سے کھاد بنائی جا سکتی. ہو سکتا ہے آپ اس سے کھاد بنا لیں یا آپ کسی کے سپورٹ کر دیں, وہ اس سے کھاد بنا کے اسے ماحول کے لیے فائدہ مند بنا سکتا ہے. سامعین, گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. ابھی ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک, اور امید ہے کہ پروگرام آپ سبھی کو پسند آیا. جناب ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں, آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق, میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازنا, ہماری مدد فرمانا کہ ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکیں. ہماری ایسی مدد فرمانا کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی بن سکیں اور اچھے تحفے دوسروں کو دے سکیں, تاکہ اے خدائے قادر مطلق تو ہم سے خوش ہو سکے اور ہم ہمیشہ ایسی زندگی گزاریں جو تجھے پسند ہے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.